سوال کر سکتا ہوں؟ جی 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 ضرور ضرور. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 190. ایک منٹ ذرا. سورہ بقرہ کی آیت ہے 190. اچھا جی جی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں. جی ٹھیک ہے جی. جی جی جی. لیکن مسلمانوں نے تو کئی جنگیں ایسی لڑی ہیں کہ جو ان پر حملہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا جا کر. تو ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کچھ تھوڑی وضاحت کیجیے. قرآن کے اندر آیت ہے ایسے ہی. قرآن میں یہ آیت آ گئی نا، پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. لڑو اللہ کے رستے میں. کیا کمال آیا تھا یار، کیا کمال آیا تھا. مارکونی بھائی تھینک یو. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے وقاتلوا الذین یقاتلونکم، اللہ اکبر، تب بھی ٹھیک بیٹھتی، کیونکہ ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں. obviously ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر سیلف ڈیفense رائٹ ہے، تب بھی آئے ٹھیک تھی وقاتلوا الذین یقاتلونکم. مگر اللہ نے یہاں بھی قید لگا دی. اف، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اقبال کہتا ہے آہا، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وقاتلوا فی سبیل اللہ. یہ لڑائی بھی اللہ کے رستے میں سمجھ کر کرنی ہے کہ اپنے حق کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہو اس میں اپنی ذات کا چسکا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہی ہو. اے اللہ تو نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم ظلم کو کبھی برداشت نہ کریں اور نہ ہی کبھی ظلم کریں. کیسے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. زیادتی نہیں کرنی. یہی آیت یہاں پر بتا رہی ہے کہ جب کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہونی ہے وہ زیادتی کی بنیاد پر نہیں ہونی. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ چیز آ گئی. اچھا یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہ کی جناب جنگیں جو ہے نا وہ کی. چند آیتیں لے لیتے ہیں. اوہ سوری. تو یہ جو ہے نا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا. یہ دیکھیں یہ آیت نظر آ گئی. سورہ بقرہ ہے، یہ بھی سورہ بقرہ ہے نا جی. ٹھیک ہے. وہ کتنی تھی؟ 190. یہ آ گئی 193. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی. وقاتلوہم، اور تم لڑتے رہو، ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے، کیوس ہے، ٹھیک ہے، فتنہ وہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ایک آیت میں ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ٹھیک ہے کہ دین نظام جو ہے نا وہ اللہ کا نافذ ہو جائے. اللہ کے دین کے نفاذ تک لڑنے کا حکم ہے. فَإِنِ انْتَهُوا، ہاں یاد رکھو کہ اگر وہ رک جائیں، اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر دیکھنا پھر زیادتی نہیں کرنی. دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے. آیت 190 میں بھی کہا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، زیادتی نہیں کرنی. یہاں بھی کہا زیادتی نہیں کرنی. البتہ آگے کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. ہاں البتہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو تم نے اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہو.
مگر پھر بھی یاد رکھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ نہ ہو کہ تمہارا چسکا مسکا بیچ میں ایڈ ہو جائے۔ اسی لیے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے میدان میں الجھ رہے تھے تو مد مقابل جو تھا اس نے نعوذ باللہ حضرت علی پر تھوک دیا، تو حضرت علی سائڈ پر ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب تک لڑائی فی سبیل اللہ ہو رہی تھی میں تجھے لڑ رہا تھا تیرے ساتھ، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ تو تیری بات ہے مجھے، مگر جب تو نے تھوک دیا، آپ دیکھیں نا یہاں سے انسان کے ایگریشن کو اور اس کے اینگر جو ہے اس کو مینج کرنے کا اسلام نے دکھایا کہ تمہاری لڑائی للہ ہونی چاہیے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے ہی تمہاری محبت ہے، اللہ کے لیے ہی تم کسی سے نفرت کرتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو یاد رکھو تک اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ ایک یہ وجہ، ایک بک ہے الجہاد الاسلامی، اس کے اندر ڈیٹیل میں کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور آیت دے دیتا ہوں آپ کو، یہاں سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے یہاں سے آ جائے گی، نہیں ٹھیک ہے یہاں سے لے لیتے ہیں۔ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، لیں جی سورہ نساء آیت نمبر، سورہ 4 ہے، آیت نمبر ہے 75، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور علت بیان کی، قتال کی، لڑنے کی، وہ بھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے رستے میں قتال ہی نہیں کر رہے، اٹھ ہی نہیں رہے، بہادری دکھا ہی نہیں رہے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ فرماندے نے او کی ہو گیا تانوں تسی لڑدے نہیں اللہ دے رستے دے وچ، والمستضعفین تے کمزور جڑے مرداں چ نے تے عورتاں چ نے تے چھوٹے چھوٹے نکے بچے، او پکار اٹھدے نے اللہ سانو اس بستی چو کڈ لے جڑی بستی دے لوگ ظالم ہو گئے نے، اور بنا دے ساڈی خاطر اپنی طرفوں ایک ولی تے ساڈے والوں ایک جناب نصیر بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ مارکونی صاحب مزہ آیا کہ نہیں؟ صحیح دسیا جی؟ جی جی 500 کٹ دو آپ نے جی بڑی جی، اچھی آپ تلاوت کرتے ہیں، لیکن میرا سوال اپنی جگہ کھڑا ہے۔ یہ ابھی کلیئر ہونے لگا ہے، ابھی کلیئر ہونے لگا ہے یہ، سوری میں اردو میں آ جاؤں، وہ کیونکہ لوگ ہیں وہ جناب سن رہے ہیں۔ تو دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں بھی ایک علت بیان کی گئی ہے کہ اسلام لڑنے کی چند بیسس کے اوپر اجازت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، چند بیسس پر۔ وہ بیسس یہ ہیں، نمبر 1، جس سوسائٹی میں ہیں اس سوسائٹی میں جسٹس قائم کرنا۔ جب جسٹس قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، سٹیبلٹی آ جائے، عدل و انصاف مل جائے، تو پھر اپنے ارد گرد کے علاقوں میں اگر کوئی مظلوم ہے جس پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، پھر ان کی مدد کے لیے پہنچنا اور ان کی حفاظت کے لیے پہنچنا، یہ بنیادی ہیں۔ اور بھی ہیں قریباً 9 کے قریب قرآن میں ایسے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں، 9 جہاں پر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ قتال کن بنیادوں کے اوپر کر سکتے ہیں۔ جی سر اب آپ کی کوئی بات ہو تو۔ نہیں دیکھیے، میرا سوال تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے آپ کو علم ہی ہوگا کہ کچھ ملکوں پر حملے کیے، یار ٹھیک مجھے ہے، مسلمان وہاں ایک منٹ، کون سے مسلمان، کون سے مثال کے طور پہ؟ مطلب ہے کہ یہ جو ایران پر اور اسپین میں اور ایسے ملکوں میں اتنی ہاں دور جا کر ان پر حملے کیے، وہ تو ہاں مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ہاں، کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اسپین کس کے انڈر آتا تھا؟
ایک بک ریکمینڈ کر دیتا ہوں, پریچنگز انہوں نے آف مسلمانوں اسلام. پر حملہ نہیں کیا. حملہ بھائی حملہ کیوں نہیں کیا؟ اسٹیٹ جو اسپین ہے وہ کس کے انڈر آتا تھا؟ بولے نا بھائی, کچھ تو بولیں. نہیں میں تفصیل میں تو نہیں گیا ہوں. رومن الائنس تھا نا, ٹروس ہوئی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چیز, دیکھیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, 2 کتابیں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. ایک ہے انگلش کی, آرنلڈ کی, سر آرنلڈ, پریچنگز آف اسلام. وہ پڑھنا ہے کہ وہاں ایکسپینشن کس طریقے پر ہوئی اور دعوت کس سیریا میں کیسے پہنچا, یورپ میں کیسے پہنچا, چائنا میں کیسے پہنچا, افریقہ میں کیسے پہنچا, انڈیا میں کیسے پہنچا. وہ ساری چیزوں کو نا انہوں نے سیدھا طور پر ڈسکس کیا بڑی پیارے انداز میں. اورینٹلسٹ ہے, نان مسلم ہے آرنلڈ جو ہے. پریچنگ آف اسلام کئی جگہ پر تنقید بھی کی, کئی جگہ پر ہمیں بھی اختلاف ہے, مگر اوور آل اگر آپ نے نیوٹرل ویو پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے بھائی, اس پر دیکھ لے کیا انہوں نے ڈسکس کیا. نمبر 1. دوسری ایک کتاب ہے بین الاقوامی قوانین. بین الاقوامی قوانین یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر پروفیسر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, حیدرآباد دکن کے جامعہ عثمانیہ کے. بعد میں فرینچ میں پہلی ٹرانسلیشن فرینچ زبان میں انہوں نے کی تھی فرانس میں. تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ٹروس ہوا بیسیکلی عرب میں جب اسلام پھیل گیا ہے نا, تو وہ ایک تھرڈ پاور کے طور پر اٹھ پڑا تھا. پریچنگ آف اسلام کے اندر بھی یہ چیز لکھا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے, جب بھی آپ کسی جنگ کو دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں کشتیاں لگی ہیں, بندے اٹھے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, خون خرابہ ہو رہا ہے, آپ کو یہ سمجھ آتا ہے. اب ہسٹری کے اندر نا پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کرشماتی طور پر تھرڈ پاور پاپ اپ ہوئی تھی رومن اور پرشیا کے بیچ میں, مگر اس پاور کے پاپ اپ ہونے کے بعد کچھ تھریٹس تھے جو سامنے پیش آئے. مثال کے طور پر ہرقل کے سامنے خط بھیجا جاتا ہے جس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا. ابو سفیان نے اس وقت اسلام نے قبول کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا سچ سچ بتانا, اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ بتا دینا. بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا اگر یہ بندہ تم سچ کہہ رہے ہو نا ساری باتیں, تو جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس بندے کی حکومت یہاں بھی آئے گی. اگر جو تم بتا رہے ہو اس بندے کی حکومت یہاں بھی آئے گی. اب یہ وہ تھریٹ تھا. جیسے ہی حجاز سے اسلام نکل کر ٹریڈ کی صورت میں 3 جگہوں پر گزرتا تھا. اب یہ ساری باتیں مجھے آپ کو اس لیے بتانی پڑ رہی ہیں کیونکہ آپ ایک وار دیکھ رہے ہیں جو وار ہوئی ہے. اس وار کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس وقت جو جیو پولیٹکس جس طریقے سے کام کر رہی تھی وہ آپ کی نظر میں شاید نہیں, افسوس کے ساتھ. 3 بڑے روٹ تھے, نمبر 1 سیریا, نمبر 2 ایجپٹ, نمبر 3 عراق. ان کے روٹ گزر کر جاتے تھے مدینہ سے. حجاز میں 12 میلے لگا کرتے تھے پورے سال کے اندر. ان میلوں میں چائنا سے, انڈیا سے, یورپ کے دور دراز علاقوں سے, اور یونان وغیرہ سے, اور کئی جگہوں سے لوگ آتے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے. ان روٹس پر ناکے لگنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جب پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی ہے ان خطوں میں, رشین اور پرشینز آپس میں بگڑ بیٹھے ہیں, کانٹریکٹ ٹوٹنا شروع ہوئے ہیں لوکل ریجنل سٹیٹس کے, چھوٹی چھوٹی ڈسٹرکٹس کے, تو وہ تھرڈ پاور کی طرف دیکھتے تھے. اس سے پیدا ہوتا تھا کیوس. جب روٹس انسیکیور ہوئے ہیں تو وہاں پر سکیور کرنے کے لیے پہرے دار گھومتے تھے, پیٹرولنگ ہوتی تھی. اس صورت میں جھڑپیں ہونا شروع ہوئیں. ان جھڑپوں کے نتیجے میں یہ پلان کیا گیا کہ اگر ہم نے کسی حکومت کو یا کسی علاقے کو سیف کرنا ہے نا, تو آپ کو جو دشمن ہے آپ کا نا, اس کے کیپٹل کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہوگا. دیٹس ہاؤ وار آلویز دے رن وارز. جیسے امریکہ اور رشیا میں جب گراؤنڈ پر وار نہیں کر سکے وہ آمنے سامنے آئے, انہوں نے کولڈ وار شروع کی. اسی لیے اس کو کولڈ وار کہتے ہیں جو سوویت یونین کی افغانستان کے بیٹل گراؤنڈ میں لڑی گئی. اب جو ارد گرد کے الائز تھے وہ اس میں انوالو ہو گئے. پاکستان انوالو ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ انوالو ہوتے گئے. مڈل ایسٹ آٹومیٹکلی انوالو ہو گیا, ایران آٹومیٹکلی انوالو ہو گیا. اب اس وار سے یہ لوگ لنک ہوتے گئے. آپ نے اگر اس زمانے کی پولیٹکس کو سمجھنا ہے تو آپ کے سامنے آج 2 بڑی پاورز موجود ہیں جس میں سے تیسری پاپ اپ ہو رہی ہے. آپ ان کی اسٹریٹجی کو سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کام کرتی تھیں. تو اس وجہ سے صرف یہ کہ وہاں کشتیاں لگا لیں گی پتا چلا, تو آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ جب وہ آپ کے شہروں کے اوپر
اٹیک نہ کرتے ہوئے آپ کے روٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہوں, وہ ٹریڈ روٹس جو آپ کی اکانومی کو, آپ کے ریونیو کو جنریٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو ان علاقوں کے اوپر اٹیک کرنا ہے جن کو وہ سب سے پیسفل اور سیف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. اسی طرح وار لڑی جاتی ہے. اب یہ سارے جا کے یوکرین کے اندر بیٹھ, پر وہ ساری باتیں. تو دیکھیں مثال کے طور پہ امریکہ ہے, عراق نے بظاہر اس کے اوپر تو کوئی اٹیک نہیں کیا, بہت لمبی جمپ ماری, تو جی وہ القاعدہ نے اٹیک کیا تھا, وہ چونکہ افغانستان میں ہے لہذا ہمیں افغانستان پہ کرنا پڑے گا, یہ پلان ہے. عراق نے تو کوئی اٹیک نہیں کیا تھا. ٹونی بلیئر کی تقریر موجود ہے, ٹونی بلیئر کی 2003 کی اٹیک ہونے سے پہلے تقریر موجود ہے. وہ کہتا ہے عراق, صدام حسین is directly a threat to our civilization, our western civilization. اس نے کیا کہا تھا, وہ تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, ماس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, بعد میں معافیا مانگتے تھے. آئی سی جی کی رپورٹ میں نے دکھائی ہے, میں نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں رپورٹ دکھائی ہے, میری ویڈیو پڑی ہے آباد آفیشیل کے اوپر. کیا اللہ کے رسول نے بچوں کو مارنے کا حکم دیا جو بنی المستالق کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں؟ بنی المستالق کے پاس جو جنگ ہوئی تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بچوں کو مارنے کا حکم دیا, بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں. اس میں نے آئی سی انٹرنیشنل کورٹ جسٹس کی رپورٹ دکھائی, عراق کے اندر جتنا خون اڑایا گیا لوگوں کا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا, ان کا تو لنک بھی کوئی نہیں تھا. تو ان بگر پکچر اس کو لوگ جسٹیفائی, کولیٹرل ڈیمیج کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے, جرنلسٹ مر گئے. تو وار جب لڑی جاتی ہیں اس میں ہم ایک حصے کو پکڑ کر کے اندلس پر یا قرطبہ پر کشتیاں لگی ہیں طارق بن زیاد کی, یا فلاں جگہ پر لگی ہیں, تو جناب دیکھو انہوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. یہ سمجھنا چاہیے کہ پالیٹکس کیسے کام کرتی ہے, اور اسلام پالیٹکس کو اون کرتا ہے اور وارفیئر کو اون کرتا ہے اور لڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر امن امان ہو جائے گا ہم ہی رک جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ جو سب سے سخت ترین سورہ ہے, اس میں بھی آیت نمبر 5 کے اندر کہا کہ اگر وہ تمہارے سامنے صلح کا پرچم لہرا دیں, پر جھکا دیں, تو تم نے زیادتی نہیں کرنی, یہ یاد رکھو. حالانکہ سورہ توبہ سخت ترین صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کدھر گیا ہے, یہ سوری 6 میں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اگر کوئی ایک مشرکین میں سے استجارک فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, تم سے پناہ مانگتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو روک لو, تنگی نہ اس کو دو. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں یہ جملہ ثم ابلغه مأمنہ, مأمنہ کا کیا مطلب ہے؟ امن کی جگہ. یہ دیکھنا ذرا, تو پھر اس کے مامن تک پہنچا دو. مأمن ظرف کا صیغہ ہے, اس کی ایسی جگہ پر اس کو پہنچا دو جہاں اس کی حفاظت ہو سکے. تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ مارکونی بھائی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جس کو آپ ضرور اپنے زیر نظر رکھیے گا. جی جب بھی آپ نے کسی وارفیئر کی کو ڈسکس کرنا ہے نا کہ وارز کیسے ہوئی, تو آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ جنگوں میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے پاس 2 صورتیں ہوں گی, یا تو آپ یہ کہو کہ پوری دنیا کے اندر پیس وداؤٹ وار ہو. آئی ایم ریئلی سوری مارکونی بھائی, انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیکٹ کے اندر بیلنس آف پاور پورا ایک ٹاپک ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جنگ کے علاوہ امن آ ہی نہیں سکتا. اب اس کی مثالیں وہ کیا دیتے ہیں آئی آر کے سبجیکٹس کے اندر, کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ پڑھاتے ہیں ورلڈ وار 1 ہوئی تو لیگ آف نیشن سامنے اٹھ کے آئی, 2 ہوئی تو یونائٹڈ نیشن سامنے بن کے آئی. جنگوں نے انسان کو امن دیا. آپ جنگوں کو جتنا مرضی غلط کہیں, ہم بھی غلط کہتے ہیں, مگر جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے. یعنی ناٹ غلط, ناٹ ان سینس ہم کہتے ہیں نہ ہو, یعنی غلط کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جنگی کو غلط کہہ دو آپ, مگر کہنا یہ ہے کہ بیسٹ پوزیشن یہی ہے کہ جنگ نہ ہو. مگر یہ کہنا کہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے, جنگ ہو ہی نہیں سکتی اور جنگ کے بغیر بات ہونی چاہیے, یہ پریکٹیکلی ہیومن سوسائٹی کے اندر پاسبل نہیں ہے. اگر یہ پاسبل ہوتا تو نہ ورلڈ وار 1 ہوتی, نہ 2 ہوتی, اور نہ اس کے بعد اب دنیا کے اندر یہ خون اور خون کشت کا بازار گرم ہوتا. آج بھی, آج 2024, یہ پچھلا سال فلسطین کے اندر جو ہوا ہے, یوکرین کے اندر جو ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے.
تو یہ چیزیں ہیں, میں گزارش رکھنا چاہتا ہوں اس کو ضرور اسٹڈی کریں کہ جب بھی آپ نے وار اسٹریٹجی کو دیکھنا ہے. ایک کتاب اور ریکمینڈ کر دیتا ہوں, عبد الرحمان کلانی صاحب کی کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت سپہ سالار. یہ اردو میں PDF میں مل جائے گی اگر آپ کو اردو آتی ہے. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں انہوں نے جنگی قوانین کا تقابل کرایا ہے, ویسٹرن وار لاز, ٹھیک ہے, وارفیئر کی اسٹریٹجیز اور اسلامک وارفیئر کی اسٹریٹجیز, اس میں تقابل کرایا پورا ایک چیپٹر. اردو میں مل جائے گی یہ کتاب نا PDF میں. تو بہرحال اتنی بات میرے خیال سے کافی ہے, اس پر پھر بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہو ضرور کا, میں سننا چاہوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی وضاحت سے وجوہات بیان کی ہیں, اس میں آپ نے سیاست بھی اس میں شامل میں کی کہ معذرت اس چاہتا وقت ہوں, کیا حالات تھے. سوری ایک لیکن منٹ, جس زمانے کی میں بات کر سوری رہا ہوں. ایک منٹ رکیے گا ذرا, ایک منٹ رکیے گا. اہلن و سہلن جناب علی بھائی, جناب السلام آباد علیکم ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عامر بھائی بہت شکریہ, اور جناب. تمام ناظرین کو بھی سلام. ایسے نہ کیا کریں عامر بھائی, ٹھیک ہے, نو پرابلم, معذرت والی کوئی بات نہیں. آپ اپنی گفتگو ماشاءاللہ بڑی زبردست چل رہی ہے, اس کو کنٹینیو کیجیے. نہیں سر, مارکونی بھائی کے ساتھ ہمیشہ بڑی پیار محبت سے اور بڑی سلیقے سے گفتگو ہوتی ہے. جی مارکونی بھائی آپ ضرور اپنا پوائنٹ رکھیں, میں سننا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے, وہ آپ نے ساری وجوہات بیان کی, وہ مختلف قسم کے جو بھی حالات رہے, لیکن جن جنگوں کا میں اصل میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی, مسلمانوں کو کسی قسم کا تھریٹ نہیں تھا, اور مسلمانوں نے ٹھیک ہے اسلام کی ترویج کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا, لیکن باہر کیف یہ ان پر حملہ تھا. یہ یعنی اٹ واز ناٹ ڈیفینسو, اٹ واز اوفینسو اٹیک تھا, جی 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 جس جی جی سے جی جی. قرآن اجازت نہیں دیتا, جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ کسی ملک پر حملہ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ سمجھے نہیں نا. پھر میں نے آپ کو بتایا, ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اسلام صرف ڈیفینسو جہاد کا نہیں کہتا, ہم اوفینسو جہاد, میں اوفینسو جہاد کا بھی قائل ہوں, بلکہ میں نے کیا قائل ہونا قرآن بتاتا ہے, میں نے آیت پڑھی ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. حتیٰ قید کے لیے آتا ہے عربی زبان میں, کہ آپ نے تب تک لڑنا ہے جب تک اللہ کا دین اس پر نافذ نہیں ہو جاتا. ایک بات آپ نے دین میں رکھنی ہے, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اللہ کا نظام ہے, اللہ کی دنیا ہے, ہم اسلام کو حق سمجھتے ہیں, ہم پورا زور لگائیں گے کہ اسلام نافذ ہو, جس میں دم ہے روک لے. ہم لگائیں گے زور, دعوت کے ذریعے لگائیں گے, جب تک دعوت دینے کی اجازت رہے گی. ہم نے تو نہیں مکہ چھوڑا تھا, ہمیں مجبور کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن یخرجوکم, اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. لیکن اچھا اللہ تعالیٰ اب یہ بھی سن تو لیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی تو میری فرماتے بات ہیں مکمل ہونے دیں, کہ میری بات مکمل دین ہونے میں دیں. سختی نہیں ہے. دین میں سختی نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, وہ آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیا مسئلہ ہے, وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. دین میں سختی نہیں ہے تو چور کا ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں, اس کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ سختی ہے کیا, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر دین میں سختی نہیں ہے تو چور کا ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, زانی کو کوڑے کیوں مارنے ہیں, الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, قرآن میں ہے. السارق نہیں والسارقۃ نہیں فاقطعوا نہیں ایدیہما, نہیں چور نہیں کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹنا نہیں ہے. نہیں رک جائیں ذرا, رک جائیں, مجھے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, مجھے وہ پوائنٹ رکھنے دیں, بھول جاؤں گا, اس کو بعد میں لیتے ہیں. دین میں سختی نہیں ہے, اس کو بعد میں لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے, مکہ ہم نے نہیں چھوڑا تھا, ہمیں مجبور کیا گیا تھا. ہم مکے کے اندر 13 سال تک ڈائلاگ کے ذریعے, ڈسکورس کے ذریعے بات کر رہے تھے. جب ہمیں مجبور کیا گیا, سورہ حج میں ہمیں اجازت دے دی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی جاتی ہے کہ تم اب لڑو کیونکہ تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, ہمیں اجازت دے دی گئی. جب ہمیں سیلف ڈیفenس کے لیے اجازت دے دی گئی تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ لوگ, کچھ لوگ ہیں, جب اس کو نظام کو نافذ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے. یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں کے نہیں. پوری دنیا نے مان لیا کہ قانون, لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن چاہیے, قانون چاہیے, ورنہ تو گاڑی بھی سیدھی نہیں چلے گی. اگر آپ کے اشارے بند ہو جائیں, ایک دن آپ کی ٹریفک تباہ ہو جائے گی. تو ان کو پتا چلا کہ اسٹرکٹ لاز بننے چاہیے. واپس آ جاتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے, اسلام نے جہاں کہیں اسلام, اور جب میں اسلام کا نام لے رہا ہوں تو میری مراد وہ قرون اول ہیں, قرون ثلاثہ ہیں, جن کو اللہ کے رسول نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو خلفائے راشدین کے زمانے تک جو 30 سال ہیں, میں ان کو اسلام کا جز سمجھتا ہوں,
جب تک بعد والے دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل سے یا قول سے ٹکرا نہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. اسی لیے امام غزالی نے غالباً المصفہ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ، میں نے اس میں ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ صحابی کا قول کب حجت مانا جاتا ہے یا صحابی کا عمل، واپس آ جاتے ہیں. اب ماننا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے ابتدائی دور کے اندر کسی جگہ پر بھی اوفینسو جہاد کیا، بالکل اسلام کے مطابق کیا، ہم اسلام کو حق سمجھتے ہیں اور اس کو سچ ثابت کر سکتے ہیں، اس کے نظام کو دنیا کا بہترین نظام ثابت کر سکتے ہیں، اسی کے نفاذ کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے. اب سر آرنلڈ کی کتاب جو پریچنگ آف اسلام میں نے پیش کی، اس میں مثالیں دی ہیں. اب آپ بتائیے، آپ کا وہ جملے کا جواب دینے لگا ہوں جو آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے تو کوئی نہیں کسی پہ اٹیک کیا، فلانا نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بفر زون کریٹ ہوئے رومن اور پرشیا کے ساتھ جنگوں کے نتیجے میں، جو کہ ٹریڈ روٹ کے اوپر مسئلہ بنا ہوا تھا، تو وہاں پوسٹ بن گئی تھی. تو جو بفر زون تھے ان کے لوگوں نے آ کر مسلمانوں کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا شروع کیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. یہ سر آرنلڈ نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس ابھی بک پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی. وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے رومن اور پرشینز کے ساتھ معاہدے توڑنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا یہ ہم سے جزیہ بھی لیتے ہیں، ہم سے ٹیکس بھی لیتے ہیں، جو ان کا تھا، ہم سے ٹیکس بھی لیتے ہیں، ہم سے ہماری عورتوں کا ریپ بھی کر دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اور آ کر جب ان کا دل کرتا ہے ہمیں مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ذلیل بھی کرتے ہیں. تو یہ قسم کا ہمیں سیکورٹی دیتے ہیں، ہم تو پھر ان سے جنگ نہیں، ان سے بچاتے ہیں، خود مارتے ہیں. انہوں نے کانٹریکٹ توڑ کر جب دور دور کے علاقوں نے دیکھا کہ مسلمان جن کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد کو توڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر عہد خلافی، عہد کو توڑنا، عہد شکنی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے مانا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نص قطعی کے ساتھ کا یہ کبیرہ گناہ ہے، عہد شکنی نہیں کرنی. تو مسلمان اس کو کبیرہ گناہ سمجھتا ہے جیسے قتل کو سمجھتا ہے. تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے پھر آ کر مسلمانوں کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے شروع کیے. اس کانٹریکٹ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کا کوئی رشتہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈیپ پالیسیز کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پر آج ویسٹ کے اندر اگر کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی رشتہ دار پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار عرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار ملیشیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. لوگوں کے رشتہ دار ہیں. جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انریسٹ پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، ڈسٹریس پیدا ہوتا ہے. اس پیدا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے سفیر بھی واپس. اب مثال کے طور پر انڈیا کا ایک ایجنٹ جاتا ہے انورٹڈ کوماز، جو مبینہ طور پر ایلیگیشن ہے آپ کا جو ہے وہ کیا نام ہے یار، ٹروڈو، ہاں ٹروڈو کا، جو کینیڈین پرائم منسٹر ہے، اس نے ایلیگیشن لگایا کہ انڈیا کی آر ایس ایس کی اور ایجنسیز جو ہیں وہ جا کر، جو کہ یہ ہندوتوا کی سپورٹو ہیں، ایک سکھ کو مارا ہے کینیڈا کی سرزمین کے اوپر. اب دیکھو مارا سکھ کو ہے، مارا انڈیا کے لوگوں نے ہے. کینیڈا کو ٹروڈو کا رشتہ دار نہیں، گورا نہیں وہ. ٹروڈو نے اپنے سفیر واپس بلا لیے، بین لگا دیا ٹریول کرنے کے اوپر، یورپ میں جا کے لابی کرنا شروع کر دی، بڑی دقت پڑ گئی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. اس طریقے سے پھر دونوں اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. چھوٹی امپائرز نہیں تھیں وہ بہت بڑی امپائرز تھیں. اور اس وقت obviously collectively ساری انفارمیشن آپ کے سامنے نہیں آ سکی، مگر جو آ سکی وہ رکھ رہے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں بات کافی لمبی کر گیا ہوں. اب آ جاتے ہیں دین میں سختی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی. تو میں نے اپنا موقف رکھ دیا، اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا تو اس پر ضرور بات کیجیے گا. باقی میں یہ دین میں سختی کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں. آپ نے کہا تو کہ جی اسلام میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر ہے 256 ہے غالباً، آیت الکرسی کے بعد آتی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی جبر، کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، کہ تحقیق جو رشد ہے وہ کجروی سے، ٹیڑھ پن سے واضح ہو چکا ہوا ہے. اس کو آپ نے ایک طریقے سے سمجھنا ہے. دین اسلام قبول کرانے میں کوئی سختی نہیں ہے. فرق سمجھ لیا؟ دین اسلام قبول کرانے میں کوئی سختی نہیں ہے، مگر ونس کوئی دین اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس کے اوپر یہ شریعہ لا لگے گا، پھر اس کے اوپر ہوگی سختی. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کا نیشنل نہیں ہے، تو اگر نیشنلز کے لیے، ریزیڈنٹس کے لیے کچھ اور لاز بنے ہوئے ہیں
اور نان ریزیڈنٹس کے لیے کچھ اور لا بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ٹورسٹ آیا ہے, ٹورسٹ اور طریقے سے معاملہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اور بندہ اور طریقے سے کر رہا ہے معاملہ. ان دونوں کے اوپر ایک لا کام نہیں کر رہا, سرٹن لاز کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر اسلام قبول نہیں کر رہا, اس کے اوپر شریعہ لا نہیں لگے گی, اس کے اوپر اپنا لا لگ سکتا ہے جو اس کا اپنا لا ہے. تو جہاں کہا گیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, اس میں مراد یہ ہے کہ زور زبردستی کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. نہ کوئی اسلام قبول کر سکتا ہے زور زبردستی گردن پر تلوار رکھ کر, اسلام قبول نہیں کیا جاتا, یہ حقیقت ہے. اب یہ بات پھر سامنے آتی ہے کہ جو جہاد کیا گیا جس میں کہا گیا کہ 3 شرطیں یہ سامنے رکھنی ہیں کہ اگر آپ لوگ اسلام قبول کر لو تو آپ لوگ یا پھر آپ جزیہ دے دو یا پھر آپ یہ چیزیں رکھ دو, تو اس کا مطلب ہے زبردستی اسلام قبول کیا جا رہا تھا. تو یہاں 2 چیزوں میں فرق سمجھنا ہے. ایک ہے اسلام کا طریقہ کار وار فیئر کے اندر, بیٹل فیلڈ کے اندر بحثیت ایک نظام کے, اور ایک ہے اسلام کا طریقہ کار بحثیت اصلاح کے, بحثیت ایک انفرادی حیثیت کے. وہاں وہ 2 طریقے سے ڈیل کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک سٹیٹ ہے, اس سٹیٹ سے کچھ لوگ بغاوت کر دیتے ہیں اس کے کانسٹیٹیوشن سے. اسلام ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرے گا, اسٹیٹ ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرے گی. ہو سکتا ہے ان کو ڈیتھ پینلٹی دے, ہو سکتا ہے لائف امپریزمنٹ دے, ہو سکتا ہے ان کو شوٹ کر دے, وار کے اندر مار دے, ہو سکتا ہے سلیو بنا لے, کچھ بھی کر سکتی ہے. مگر ایک بندہ ہے جو اسٹیٹ کے اندر رہتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو کانسٹیٹیوشن سمجھ نہیں آ رہا, تھوڑی بہت آگے پیچھے چیزیں کر رہا ہے, کوئی مسئلہ کر رہا ہے, اس کو اس کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے گا کیونکہ وہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے. وہ کوئی جتھا بندی, کوئی بغاوت, کوئی فساد فی الارض یا کوئی محاربہ نہیں کر رہا, یعنی کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں شروع کر رہا. تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ رویہ اور اختیار کیا جائے گا. یہ وجہ ہے کہ یہ اسی لیے یہ شرط میدان جہاد کے اندر لگائی جاتی تھی, ورنہ تو مدینہ کے اندر کوئی بھی کسی یہودی کا یا عیسائی کا اکیلے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ کے کہتا یا تو کلمہ پڑھ لے, یا تو جزیہ دے دے, یا پھر تو یہاں جناب تجھے میں قتل کر دوں گا. کتنی بار واقعہ نظر آتا ہے کہ جہاں یہودی دیکھتے تھے اکیلے کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگا کر یہ کہتے تھے نہیں. یہ چیز صرف آپ کو میدان جہاد کے اندر نظر آئے گی, کیونکہ جنگ کے اندر طریقہ کار ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور جہاں جنگ نہ ہو, اسی لیے پھر فقہا نے 3 طرح کے بڑے دار بیان کیے. ایک انہوں نے کہا کہ جہاں دار السلام ہے, ایک دار الکفر ہے, اور ایک دار الحرب ہے. اور اسی بیس پر فقہا نے کہا کہ دار الکفر کے اندر اپنا مسلمان جا کے رہ سکتے ہیں, ٹریڈ کر سکتے ہیں, سارے معاملات, مگر دار الحرب جب ہو جائے گا نا, دار الحرب, اس کے اندر پھر مسلمان جو کہ غیر مجاہدین ہیں وہ اس میں شامل نہ ہوں, کیونکہ وہاں کے قانون کچھ اور طریقے سے کام کرتے ہیں جہاں جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. یہ 2 چیزوں میں آپ فرق سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں کہا گیا دین میں کوئی سختی نہیں ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور وہ سختی کہاں تک ہے, اور پھر وہ جو شرطیں رکھی گئیں کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, نہیں تو تمہارے ساتھ جناب قتل کر دیں گے, تو اس کی صورتحال کیا تھی. بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں, کافی بات ہو گئی ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بس یہ میں ایک آخری سوال رکھ رہا ہوں, اس پر انشاءاللہ بے شک آپ, کیونکہ ٹائم کافی آپ نے دے دیا, یہ آخری سوال بھی بڑا انٹرسٹڈ ہے. آپ نے کہا کہ جس نے اسلام ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا وہ پھر اس کو جی چھوڑ نہیں سکتا, لیکن میرا ایک نہیں, میں نے سوال یہ نہیں یہاں بولا, یہ میں نے ہے. یہ نہیں بولا, میں نے یہ نہیں بولا, جی جی میں نے یہ نہیں بولا. میں نے یہ بولا ہے کہ جس نے ایک بار اسلام قبول کر لیا اس کو اس کی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا مسلمان رہنے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا, یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا, مثال کے طور پر میں آج کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہوتا ہوں, مجھے نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ میں کلمہ پڑھ کر کہوں جی میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور میں مسلمان بھی ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ میں شراب پینا شروع کر دوں, میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اسی طریقے سے اسلامک اسٹیٹ کے اندر جب ایک بندہ یہ کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں, پھر جب وہ چوری کرے گا تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ مجھے, میں ہو تو مسلمان گیا ہوں مگر مجھے سزا کسی اور والی دے دو, نہیں, پھر اس کو سزا ہاتھ کاٹنے والی ملے گی کیونکہ وہ مسلمان ہے. اس نہیں, چیز کو آپ نے سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا میں اس چیز کو, پھر وہ یہ نہیں کہہ میں سکتا. جی میں بات کر رہا تھا جو مرتد ہو جاتے ہیں ملحدین جو ہے ان ہاں کی ہاں تو ہاں, سزا ہے نا, نہیں, ان کی ان کی تو سزا 2 سزا ہے. صورتوں کے اندر ہے, 2 صورتوں کے اندر ہے, وہ ہم نے ڈسکس کر لیا, وہ لمبا ٹاپک ہے, مگر ان نٹ شیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2 طرح کے مرتد ہوں گے. ایک وہ مرتد ہے جو اسلام چھوڑنے کے بعد اپنی نارمل زندگی کو جاری رکھتا ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ مرتد ہے. دوسرا وہ مرتد ہے جو پولیٹیکلی مرتد ہوا. پولیٹیکلی اپوسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اس نے اسلام چھوڑا نا تو وہ پولیٹیکل ایک رجیم کھڑی کرتا ہے اسٹیٹ کو, ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے.
تو اسلامک اسٹیٹ کے اندر چونکہ اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، لہذا جب وہ اسلام کے خلاف کو بات کرے گا وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت مانی جاتی ہے. جب وہ اسلام کے خلاف جتھا بندی کرے گا وہ اسلام کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات مانی جاتی ہے. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ اسٹیٹ میں رہے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کر رہا ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، پھر اس کو دھر لیا جائے گا. یہ سمپل بات ہے. اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں فرق پتہ چلے گا. نمبر 1. نمبر 2، ایسی صورت میں بھی مرتد کے اوپر توبہ پیش کی جائے گی. اگر وہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور اپنے وہاں سے ایگزائل مانگتا ہے، یا نمبر 1 وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں آپ لوگوں کے لیے کوئی سٹریس نہیں پیدا کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو ویری گڈ. اگر مثال کے طور پر نہیں کرتا تو نکل جائے، کسی اور جگہ چلا جائے. سمپل سی بات ہے. تو بھائی یہ چیزیں ہیں جن کو بہت ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. زبردست. جزاک اللہ. تھینک یو بہت شکریہ، بہت شکریہ.